سوال کیا گیا اور نہ میں نے ایسا جواب دیا. پچھلے 36 گھنٹوں سے تردیدوں کے باوجود ابھی تک یہ تردید واضح نہیں ہو رہی. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کو کوئی شک ہے کہ یہ کنٹروورسی جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے وہ ڈان نیوز کا میرا ایک ایکسکلوسیو چھوٹا سا انٹرویو تھا، شاید 3 یا 4 منٹ کا. ڈان نیوز نے بڑی آنیسٹلی اس کو ہو بہو اسی انداز میں ریپلے کیا اور اس میں اس قسم کے الفاظ کا دور دور کہیں تعلق نہیں ہے. تو آپ کو حق ہے، میڈیا کو حق ہے ہماری بات کو اینالائز کرنے کا، اسے کرٹیسائز کرنے کا، مگر خدا کے لیے ایسے الفاظ تو ہمارے منہ میں نہ ڈالے جائیں جو ہم نے کہے نہ ہوں. اور نہ صرف یہ کہ ڈالے گئے بلکہ اس کے بعد اس پہ انالیسس شروع ہو گئے، پھر اس پہ باقاعدہ تبصرے شروع ہو گئے اور یہ 36 گھنٹے سے تبصرے جاری ہیں. تو خدا کے لیے جو ہم الفاظ ہمارے منہ سے نکلیں ان پہ تبصرے ہونے چاہیے. جب ہم بار بار، جیسے ہی میں یہ دیکھتا گیا، فوری طور پہ پرویز رشید صاحب نے اس کی میری طرف سے تردید کی کہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہوئے. اس کے باوجود یہ ساری گیم جاری ہے. تو میری التجا ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں مگر ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا میڈیا کو نہیں دینی چاہیے. میڈیا اور ہم پولیٹیشنز ہم پہیے ہیں ایک جمہوری پروسیس کے، اور ہمیں ایک دوسرے کا کم از کم اس حد تک احترام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی تضحیک آمیز یا متنازع بات نہ کریں، ہم سے منسوب نہ کریں جو ہمارے زبان سے نکلی نہ ہو. بنیادی طور پر آپ سب کو تکلیف دی گئی ہے 2 ایشوز پہ، بلکہ ایک ایشو پہ، اور اس کے بعد دوسری بات نکلتی ہے. 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے مسلم لیگ نون نے لاہور میں ایک ریلی کی. وہ کتنی متاثر کن تھی، اس میں کتنے لوگ تھے، اس کا تجزیہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. مگر اس کے فوری بعد اس رات کو ہی اس پہ رد عمل آنا شروع ہو گیا، اور آصف زرداری صاحب کا جو ایک مافیا ہے، ایک ٹولہ ہے، وہ اتنے سے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا. ان کے لوگوں کو جو ان کی زبان پہ آیا وہ بولا اور اب تک بول رہے ہیں. مگر بات اگر صرف اس حد تک محدود ہوتی تو شاید قابل برداشت ہوتی، مگر انہوں نے ایک سٹیپ اس سے آگے معاملے کو لے گئے ہیں، اور سندھ میں کوٹری سے شروع ہوا اور اس وقت تک 5 جگہوں پر مسلم لیگ نون کے دفتر جلائے جا چکے ہیں. وہاں تشدد آمیز کاروائیاں ہو چکی ہیں. سیاست کو ایک جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. معصوم سیاسی ورکروں کو نشانہ بنانے اور دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آصف زرداری صاحب کی حکومت ایک جمہوری حکومت نہیں بلکہ اسے مافیا سے تدبیر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوری طور پہ وہ منتخب ضرور ہوئے مگر وہ جمہوری طریقے سے حکمرانی نہیں کر رہے. خواہ اس قسم کی کاروائیاں ہوں، خواہ اس ملک کا خزانہ خالی کرنا ہو، خواہ وہ انتہائی متنازع بیانات ہوں وہ جو اکثر و بیشتر دیتے رہتے ہیں، یا وہ انتہائی متنازع خط ہو جو ایڈمرل ملن کے ذریعے پریزیڈنٹ اوباما کو پہنچانا مقصود ہو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے یہ حکومت جواب دہ ہے. اور ایک طرف الزام لگایا گیا ہماری لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے بڑی سخت بات کی، بقول ان کے بڑی غیر پارلیمانی بات کی، اور دوسری طرف پچھلے 36 گھنٹوں سے جو زباندازی زرداری مافیا کے منہ سے نکل رہی ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک علیحدہ ریکارڈ ہے. ایسے بھی میں نے لوگوں سے سنا، اہم ترین ان کے لوگوں سے، کہ فلاں کا ذہن خراب ہے، فلاں کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے، فلاں کو فاؤنٹن ہاؤس میں داخل ہونا چاہیے.
یہ ایک نہیں، ان کے وزیر اطلاعات نے کہا، ان کے وزیر دفاع نے کہا، ان کے کئی اور وزیروں نے کہا. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے پریشان نہ ہوں، اتنے حواس باختہ نہ ہوں. اگر ذہنوں کے علاج کی بات ہوئی تو پھر ایک ڈیولی اٹیسٹڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے فرام اے ڈاکٹر ان نیو یارک، جو سوئٹزرلینڈ کے ایک عدالت میں پیش کیا گیا. سو اگر آپ بہت سارے لوگوں کے دماغوں کے علاج ہی کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس سرٹیفکیٹ کو سامنے لانا پڑے گا اور اس دماغ کے بارے میں قوم کے سامنے اصل صورتحال رکھنی پڑے گی. یہ جو باقی اعلان ہے یہ تو آپ اپنے مخالفین کے بارے میں کر رہے ہیں، مگر یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ از خود ایک شخص کی طرف سے از خود عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اس کے اپنے ڈاکٹر کے ذریعے. سو اتنے دور نہ جائیں، الزامات کو اتنے سر پہ سوار نہ کریں، زرداری صاحب کی خوشامد پہ اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکنا بھول جائیں. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. سو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا دامن کی طرف بھی دیکھیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بات صرف ان پہ ختم نہیں ہوئی، ایک اور پارٹی بھی میدان میں کود پڑی. ایک ایسی پارٹی جو بہت سارے امور کے حوالے سے قوم کے سامنے جواب دہ ہے، اس نے باقاعدہ ریلی کا اعلان کر دیا. اب ریلی کرنے سے پہلے اگر الطاف حسین صاحب قوم کو اور بالخصوص کراچی کے عوام کو یہ بھی واضح کر دیتے کہ آج سے 6 مہینے پہلے جو انہیں آصف زرداری صاحب کی کرپشن کے بارے میں، اس حکومت کے کرپشن کے بارے میں اور حکومت کو چھوڑنے کے حوالے سے جو اس حکومت پہ الزامات لگائے، کیا وہ صحیح تھے یا آج ان کی حمایت میں جو ریلی نکال رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ انہوں نے تو آصف زرداری صاحب سے باقاعدہ استعفے کا مطالبہ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ ان کی جماعت کو اور انہیں فتح خوری اور اکثریت پسندی کا باقاعدہ. آپ ملاحظہ کر رہے تھے چودھری کی پریس کانفرنس. ان کا کہنا تھا کہ حکومت گرانے کے حوالے سے ان کا بیان غلط رپورٹ ہوا. مزید خبریں ہوں گی اس پر.